وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ اس امت کی بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی امت میں ان کو خاص مقام حاصل ہے، اور آج یہ جو رات اور دن آ رہے ہیں، اس کی فضیلت اور اس کا درجہ ایک روایت کے مطابق ایک عورت کی وجہ سے پتہ چلا ہے، ورنہ یہ جو شعبان اور شب برات جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ ایک بزرگ عورت کی وجہ سے یہ میسج، یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ وہ ہماری ماں ہے، پوری امت کی ماں ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام کو میں نے رات کو مجھے جاگ آئی، کیونکہ آپ علیہ السلام رات کو ان کے حجرہ شریف میں ہوتے، کبھی دوسری ازواج مطہرات، لیکن اس رات حضور علیہ السلام ان کے حجرہ مبارکہ میں تھے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کمرے کے اندر، حجرے کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو ان کو فکر لگی کہ آپ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ڈھونڈا، مسجد میں دیکھا تو وہاں بھی نظر نہ آئے۔ پھر میں
آپ کے حجرات کے سامنے آپ جانتے ہیں جنت البقیع قبرستان ہے. اس وقت وہ ایک جنگل تھا سمجھ لیں، اس کا کچھ علاقہ تو جھاڑیاں درخت اور کچھ علاقہ جو ہے وہ قبروں کے لیے قبرستان کے لیے استعمال ہوتا. تو فرماتی ہیں کہ میں اس طرف دیکھا تو مجھے اس قبرستان میں نبی علیہ السلام نظر. آپ علیہ السلام کیسے چھپ سکتے ہیں؟ آپ تو اندھیرے میں بھی روشن چاند سے اور سورج سے بھی زیادہ آپ کے اندر سے آپ کے چہرہ مبارک سے نور عیاں ہوتا. تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، یہ میں عرض کر رہا ہوں اپنے تشریحاً، کہ دیکھا کہ وہاں کوئی نور کو روشنی ہے. تو مجھے پھر نظر آیا کہ وہ روشنی نہیں ہے بلکہ وہ نبی علیہ السلام ہیں، قبرستان میں کھڑے ہیں. آپ جو ہے وہ ان کے پاس تشریف لے گئیں. جب پاس تشریف لے گئیں تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ دعا کر رہے تھے، آپ دعا فرما رہے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں دعا کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے. وہ کن پر دعا کر رہے تھے؟ وہ اولیاء اللہ کی قبریں تھیں، وہ صحابہ کرام کی قبریں تھیں. صحابہ سے بڑا کوئی ولی نہیں، بلکہ ایک صحابی ایک طرف اور دنیا کے سارے ولی اگر ایک طرف ہو جائے تو اس کے پاؤں کے قدموں تک بھی ان کا درجہ نہیں پہنچتا. اتنا بڑا درجہ ہے ایک صحابی کا، اتنی بڑی ولایت ان کو حاصل. تو اولیاء اللہ کے قبروں پر جا کے دعا کرنا وہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام کی سنت بنی. پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف لے گئیں تو آپ نے ان کو نہیں منع فرمایا، عائشہ آپ کیوں آ گئی قبرستان میں؟ قبرستان میں تو نہیں آنا چاہیے وغیرہ نہیں، کیونکہ آپ کے وہ شوہر تھے، آپ کے خاوند تھے، آپ اپنے محرم یعنی کے ساتھ ادھر تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے بھائی، اپنے باپ یا کسی قبر پر جا سکتی ہیں، بشرطے کہ ان کے ساتھ ان کا محرم بندہ بھی ہونا چاہیے. کیلے جو ہے وہ اجازت نہیں. ہجا عورتیں کیلے چلے جاتے ہیں، ہم فلانے سلام کرنے چلے ہیں، ہم ادھر جا رہی ہیں، ہم ادھر جا رہی ہیں، اس کی اجازت نہیں. بلکہ اللہ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ جو اہل سنت کے امام ہیں، عقیدے کے امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ جو عورت اکیلی ایسے سفر میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ مزار پر چلی جائے، چاہے کہ داتا صاحب جائے، چاہے حضرت سلطان باہو جائے، تو فرمایا کہ میت کی طرف سے بھی، اس بزرگ کی طرف سے بھی، اور اللہ کی طرف سے بھی، اور فرشتوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ لعنتیں برستی ہیں. کام تو کیا ہونا یا برکت تو کیا حاصل ہونا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے کہ یہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے نہ آئیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. مردوں پر ہے کہ وہ اگر صحت مند ہے تو وہ نہیں آتے. تو عورتوں میں گھر میں زیادہ ثواب ہے. لیکن جو ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے محرم رشتے کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں کبھی قبرستان کی زیارت کے لیے کسی قبر پہ. تو یہ حدیث، اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے. یہ ٹھیک کر دیجئے، دیکھیں نیچے آ گیا. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں آتا ہے نیچے. یہ اس لیے آتا ہے، میرے پاس سنیں بات، یہ اس طرف یہ زیادہ ہے، یہ اس طرف کم ہو جائے نا تو یہ خود نیچے نہیں آتا. چھوڑیں. یہ دیکھیں یہ تو اب جو ہے یہ ادھر بھائی وزن جو ہے نا ادھر زیادہ نہ پڑے. یہ ہو گیا، اس کو تھوڑا سا کر لیے. اب یہ اوپر بسم اللہ. چلیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب قبر شریف میں یعنی قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بتایا اما عائشہ کو، یہ اب حدیث نہیں بیان کر، اس کی تشریح بیان کر رہا ہوں کہ میں کیوں ادھر آیا ہوں قبرستان میں رات کو. فرمایا کہ اے عائشہ یہ 15 شعبان کی رات ہے. اس رات جو ہے اللہ پاک جو ہی سورج ڈوبتا ہے تو اللہ پاک آسمان دنیا، یہ جو ہمارا آسمان، اللہ پاک وہاں تشریف لے آتا ہے، اپنی شان کے ساتھ وہاں نزول ہوتا ہے. اور تو اللہ سبحانہ و تعالی آسمان، یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے تو اللہ پاک تو نہیں نظر آ رہا ہے، وہ تو قیامت کے دن اور جنت میں اللہ پاک کی زیارت ہوگی. لیکن اللہ پاک اپنی شان کے لائق پہلے آسمان میں یعنی بندوں کا جہاں ہم رہتے ہیں اس وہاں قریب. تو اب فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ بندو، کوئی اگر کوئی گناہگار توبہ کرنا چاہتا ہے، گناہ ہے جس کو گناہ نے تنگ کر لیا ہے، تو وہ اپنے گناہ لے آئے اور طریقے کے مطابق جو ہے وہ معافی مانگے، توبہ کی شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ معافی مانگے تو اس کو معافی مل جائے گی. اب یہ اس لیے بھی ہے تو یہ مغرب آج جو شام ہونی ہے وہاں سے یہ سلسلہ یہ شروع ہو جانا ہے. اللہ پاک پہلے آسمان پہ آ گیا اپنی شان کے لائق، اس کے بعد اس کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ بندو کوئی غلطی کمی کوتاہی گناہ ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اس میں پورے سال کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یعنی پورا سال جو بندے نے کیا ہوتا ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. تو جب پورے سال کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو ان عملوں کے مطابق پورا سال کے لیے اللہ پاک فیصلے صادر فرماتا ہے کہ اس بندے کو رزق کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، اس بندے کی جو اور نعمتیں کیا ملنی ہے، اس پر کوئی مصیبت آنی ہے، اس پر کوئی عذاب آنا ہے، اس کے کوئی تکلیف. وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں تو کسی پر زیادتی ظلم نہیں کرتا. یہ بندے ہی جو ہم نے پورا سال کیا ہوتا ہے وہ اب اس کا نتیجہ، ایک بندہ زہر کھاتا رہے گا سال پورا تو سال بعد اس کا نتیجہ آئے گا. تو یہ جو ہم روحانی غذا غلط کھاتے رہے، بری چیزیں، گناہ یا نیکیاں کی بندے نے، وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ سال میں یہ اس بندے نے کیا ہے. تو اللہ پاک دیکھتا ہے اس بندے نے کیا کیا ہے، اس کے مطابق اچھا ہے یا برا، پھر فیصلہ اللہ پاک فادا ہے کہ ہاں میں اس نے سال میں یہ کیا ہے، اب ایک سال جو ہے اگلے سال اس کو یہ نعمت. تو وہ عموماً ہوتا کہ جس بندے نے دوسروں کو معافی دی ہو اس سال میں اس کو لیے معافی آتی ہے، میں بھی اس کو معاف کروں گا، یہ جو غلطیاں کرے گا اس کی معافی ہو جائے گی. ایک بندہ دوسروں کی مدد کرتا رہے سال میں، پوچھتا ہے جی بھائی سال فلانے دن فلانے مہینے فلانے اس عورت نے فلاں کی مدد کی، اس عورت نے فلاں کی مدد کی، فلاں کو اچھا مشورہ دیا، اس کی مدد کی، اس کی حاجت پوری کی. تو اب اللہ پاک کی طرف فیصلے ہوتے ہیں کہ اب سال میں جو اس کو ضرورتیں پیش آئیں گی، جو حاجتیں ہوں گی فرشتوں وہ پوری کرنی. آپ سمجھ رہے ہیں بات یعنی سمجھنے کی کوشش کریں. اردو میں سمجھ آ رہی ہے کہ پنجابی بولوں؟ جی آ رہی ہے، اچھا بس ٹھیک ہے. بس آنی چاہیے، جانی نہیں چاہیے. ایک دفعہ آج یہ سمجھ اس کو پھر اپنے پاس ہی رکھیں. تو یہ بات سمجھیں بھئی کیا ہوتا ہے. یعنی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، دعا کریں. دیکھیں نا یہ کاپی بھری پڑی ہے دعائیں، اے دعا کرو بچہ مل جائے،
ہے جی نوکری مل جائے, ہے میرا سر ٹھیک ہو جائے, میرا بخار وال ہو جائے, میرا رنگ ٹھیک ہو جائے, اے ہو جائے, شادی ہو جائے. اچھا یہ ساریاں چیزاں تے اے تے دعاواں نے بھئی اللہ دی بارگاہ بھیجنیاں, لیکن اللہ پاک فرما رہے کہ سال کے جو عمل میری بارگاہ میں آتے ہیں دعاؤں کے بغیر ہی میں اس کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. تو اللہ پاک دیکھتا ہے بھئی اس بندے نے ایتھے تو کہہ رہے منو پریشانی بڑی ہے, دعا کرو دل ہی سکون نہیں, تے پتہ چلے بھئی گھر وچ تے پڑو گوانڈیاں دے نک وچ نے دم کیتے ہیں, تے او پھر اس دعا نے کس طرح سنیا جانا ہے, کیونکہ اللہ پاک نے دیکھنا دعا تے پہنچ چاہیے لیکن ایک ایک کر رہی ہے, ادھی تے زبان ہی نہیں رک دی, بول دی دل ساڑ سریا بندے دا, اے دی گل اے او فلاں. تے خیال رکھو مطلب ہے کہ یعنی کوئی اندھیر نگری نہیں, یہ خود ہی بندہ جو کردا ہے وہ اودے کولے واپس آندا ہے. تے تسی چاہندے تواڈے نال اچھا ہوئے تے اچھا کرنا شروع کر دو جانا, چاہندے ہو معافی ملے تو اللہ پاک پھر نال اعلان فرماندے نے رات شامی مغرب دے وقت شروع ہو جاندے فجر تک صبح صادق تک کہ بندہ یہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہوتا ہے اس بندے نے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کی ہوتی ہے. پین ادھر آ جا, ادھر ایتھے بوور, اے جگہ لے لو, اور کوئی چھوٹی موٹی اے دودھ دیکھو نا بندہ گوانڈن دودھ منگنا لسی منگن آ گئی, لون منگن لے دے دو, گلاں نہ کرو لے انہاں دے گھر لون بھی کو نہیں, اچھا تو انہاں دے گھر نہیں تاں ہی تو آئی ہے. اچھا اگر یہ بندے نے سال اس طرح گزارے بھئی چھوٹی موٹی چیز جس طرح قرآن مجید بھی آمدہ ہے یمنعون الماعون, وہ چھوٹی موٹی چیزاں جتنی مدد ہے وہی کرنی جڑی ہے, روپیے دی ہے تو روپیے دی, 10 ہے تو لسی ہے تو لسی دینی, دودھ ہے دودھ دینا, سارا کچھ. وہ پھر جب یہ بندہ کرتا رہا ہے سال میں آسانی پیدا کرتا رہا دوسروں کے لیے, تو پھر اللہ کی طرف سے آج فیصلہ ہوتا ہے کہ فرشتوں اب یہ جو سال آ رہا ہے اس کی جتنی مشکلیں آئیں گی فلانی اس کے لیے آسانی پیدا کر دینا, اس بندے کی مدد کرنی ہے کیونکہ یہ بندوں کی اس طرح کرتا رہا. اسی طرح جو ہے جو بندہ دوسروں کو سکون خوشی دیتا رہے, جیسے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جڑا بندہ مومن دا دل خوش کر دے, کسی بندے دی جائز خواہش دی پوری کر دے, اس کے دل کو خوشی پہنچا دے, اس کی حاجت پوری کر کے, کوئی پریشانی دور کر کے, تو فرمایا کہ اگر وہ مر جائے اس وقت وہ جنت میں جائے گا. ان اللہ پاک وہ اتنا عمل پسند ہے. تو یہ کوشش سوچتے رہنا, بھئی تھوڑا بہت کسی کا دل کیسے خوش ہوتا ہے احساس کرنا. تو آپ کو ایک واقعہ سنا دیتے ہیں مسجد نبوی کا. مسجد نبوی جدے بھی اے ممبر دی زیارت کیتی ہے نا تسی, اے ممبر اس ممبر دی نقل ہے جڑا نبی علیہ السلام دی مسجد نبوی وچ ممبر ہے. حضور علیہ السلام دی تشریف جڑی تیسری پوڑی ہے اے نبی جن نے دی زیارت کیتی وہ بعد وچ کرو. بس اسے مسجد وچ حضور علیہ السلام تشریف فرمانے, آپ تشریف فرمائے بیٹھے ہیں اور کوئی بندہ نہیں, آپ تشریف فرمائے. اس کے بعد ایک دیکھا نا پوری مسجد خالی, ایک صحابی آ جاتا ہے, وہ بھی مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ بیٹھتے ہیں ان کتنی جگہ ہے مسجد 400-500 بندہ آ سکتا ہے. حضور علیہ السلام اپنی جگہ تے بیٹھے تشریف فرمانے ایک صف وچ, مثلا اتھے تشریف فرمانے, وہ آ کے وہ بھی بیٹھتا ہے. وہ جو ہی آتا ہے تو آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے تھوڑے سے دائیں یا بائیں ادھر ہو جاتے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں یہ کیوں آپ علیہ السلام نے اس طرح, آپ کی جو ادا ہے آپ کا جو عمل ہے, کیونکہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ جو نبی علیہ السلام کر رہے ہیں اس میں حکمت ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں رہنمائی ہے, اس میں نور ہے. لیکن اس کی اپنی عقل میں بات نہیں ان کی آ رہی تھی کہ مسجد ساری خالی ہے تو جگہ تے بے بات میں تے تکلیف نعوذ باللہ تے نہیں نبی علیہ السلام نے دے دی تھی. وہ تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ تو بہت ہے, ساری مسجد خالی, تو آپ کیوں اس طرف جو ہے یعنی اس میں کیا حکمت آپ تھوڑے سے ادھر دائیں ہو گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے
کہ تیرے دل کو خوش کرنے کے لیے، تیرے تو ایمان والا ہے، ایمان والے کے اکرام کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے کہ میں ادھر ہوا ہوں، تاکہ بھئی تیرا دل خوش ہو جائے، میرے لیے جو ہے جگہ چھوڑی۔ حالانکہ جگہ تو بے بہا ہے، یعنی دل میں نبی علیہ السلام کے اتنی وسعت، اتنی جو ہے وسعت اور اتنی گہرائی اور اتنا پھیلاؤ کہ حد۔ تو اس لیے ہمیں بھی سبق دیا قرآن مجید نے اور نبی علیہ السلام کے اخلاق نے کہ دل میں وسعت، دل میں جو ہے کھلا دل ہونا چاہیے، سخی دل ہونا چاہیے، سخی۔ جگہ کی بات نہیں ہے، جگہ وہاں تنگ نہیں تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ یہاں بیٹھے ہیں جیسے نا، تو کسی کے لیے تھوڑا رستہ چھوڑ دینا، کسی کے لیے دروازہ کھول دینا، کسی کو مطلب یعنی اسی طرح جو بندہ بھی آسانی پیدا کرتا رہے گا، اگلا سال اس کا جو ہے اچھا لگے۔ اسی طرح جو کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں بندہ، سال میں اس کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی اگلے سال میں۔ لیکن اب مسئلہ بن گیا یہ کہ اگر بندے کو یہ احساس ہے میں نے تو سال میں خرابیاں کی ہیں، میں نے تو سال میں غلطیاں کی ہیں، میں نے تو سال میں جو ہے اس طرح نہیں گزارا وقت اس طرح، تو اب اگر میرے فیصلہ اس طرح ہی ہو گیا کہ جس طرح کے میں نے عمل کیے ہوئے ہیں، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر جو میں کرتا رہا یا کرتی رہی، اگر اس طرح ہی فیصلے ہو گئے میرا تو مسئلہ گڑبڑ ہے، تو اس کے لیے پھر حل موجود ہے کہ مغرب کی وقت سے اعلان شروع ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی گناہگار، تو وہاں پھر بندہ اللہ پاک سے جو ہے وہ صحیح معنوں میں توبہ کرے، معافی مانگے۔ اور اگر اس میں بندوں کے حقوق بھی ہیں، بندوں سے وہ سمجھتا ہے، اسے فیس بک پہ نہ کر دے اے مجھے معاف کر دینا، ادھر میسج ادھر جا رہے ہیں، ادھر تو ریکارڈ کسی نے کیا ہے بھیج کوئی رہا ہے۔ معافی ایسے نہیں ہوتی، معافی دل سے اور مطلب ہے باقاعدہ اس بندے کو کہہ کے احساس دلا کے کہ واقعی جو ہے معافی کہتے ہیں، اس میں 5 چیزیں ہوتی ہیں جو بندوں سے معافی مانگنا ہے نا، 5 چیزیں ہوں تو وہ معافی صحیح ہوتی ہے، بلکہ زیادہ چیزیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اپنی غلطی ماننا، اس بندے سے یہ احساس دلا کے اس کو کہ یار بہنیں بھائی مجھ سے واقعی بڑی غلطی کو بھی کوتاہی ہوئی، بڑا افسوس ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اپنی غلطی ماننا، اور دوسرا یہ کہ کسی اور پر الزام نہ لگانا، خود ذمہ داری کوئی میرا قصور ہے، نہیں میں تیرے چنڈ ماری ہے لیکن منو آکھیا فلانے نے آہا، یہ گل نہیں، تسی کیوں ماری ہے، تسی قصوروار ہو۔ تو کوئی بندہ آکھے تو خوش تے نہیں چھال مار دے تسی کسی دے آکھیا، تو اے تسی کام کیوں کیتا ہے؟ تو وہ یہ نہیں، وہ تو شیطان سب کو بری باتیں سکھاتا رہتا ہے، باتیں بتاتا رہتا ہے، تو اس کے کہنے پہ تو جندے کی جان نہیں چھوٹ جائے گی قیامت والے دن کہ یا اللہ مجھے تو شیطان کہتا رہا، تو حکم ہوگا تم نے مانی۔ تو اپنی ذمہ دار، غلطی بھی میری ہے، ذمہ دار بھی میں، مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں یہ نہیں کرنا تھا۔ پھر جو ہے تیسری بات یہ معافی مانگنے کہ انہوں پتہ لگے وہ یہ معافی مانگ دی پھر میری بہن، یعنی اس کو پتہ چلے کہ یہ معافی مانگ رہی ہے، یعنی عاجزی انکساری سے معافی مانگنا، عاجزی انکساری سے معافی مانگنا۔ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی یہ بندوں سے بندوں کو یہ معافی مانگنی ہے کس طرح، ایک تو یہ میسجوں سے یہ کام نہیں صرف ہوتا۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے نمبر پہ اپنی غلطی ماننا کہ میں نے غلط کیا ہے بغیر کسی یعنی عذر سے یا کوئی دوسرا کسی اور پر نہ الزام، میں حالات تو مجبور آیا، میں یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گئی تھی، فلانے مجھے اس طرح کہا، فلانے نے من میں آکھیا نہ آکھے، پورے دا پورا قصور جڑا ہے وہ میرا ہے۔ پھر اگلے بندے کو صاحب واقعی یہ بندہ معافی مانگ۔ تیسری طریقہ معافی منگن دا یہ ہے، تیسری چیز
کہ آجزی نال معافی منگے، یعنی انہوں پتہ لگ گیا بھئی یہ معافی منگن والے دا منہ ہے، یہ پریشان ہے، یہ معافی منگنی چاندی ہے، یہ معافی مانگ رہی، تیری وہ منہ چکے ہے، ایک معاف کرنے کا کالسر نہیں تھے نہ سے، یہ طریقہ نہیں، یہ تو معافی نہیں، یہ تو ایسے الٹا اور اس کو دکھ دینے والی بات ہے، بلکہ اس کو پتہ چلے بھئی اس کو بڑا احساس ہے، پہنے بڑا افسوس ہے، رونے والا منہ بنا کے بڑی شرمندگی ہے جو میں یہ کیتا ہے، میں بڑا افسوس مہربانی تھوڑی تسی منو معاف کر دو تے منے بنے انہوں پتہ عاجزی ساری، پھر اگلے بندے دا بھی دل نرم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھائی یہ چلو کر رہے اپنا یہ۔ چوتھی چیز یہ معافی منگن دی کہ اپنا اخلاق رویہ وہ بدلے، جس وجہ نال ہویا، مثلا غصے دی وجہ نال کوئی گال کڈی، کوئی پیسہ کھادا ہے، کوئی الزام لگایا، ہون وہ چیز بدل لے، وہ اپنا اخلاق بدل لے، پتہ چلے جی ہون آج تو بعد اس طرح نہیں کر لیا۔ او دے تو بعد پنجویں چیز ہے کہ پھر او دے نال اچھے تعلقات بھی او دے تو بعد رکھے، انہوں پتہ ہوئے کہ بھائی نباوی کہ معافی منگی ہے، تو یہ 5 چیزیں ہوں تو یہ معافی مندوں سے معافی مانگنے کا یا کسی سے بھی معافی مانگنے کا طریقہ ہے، اور اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی اس میں بھی یہ شرطیں ہوتی ہیں اور چیزیں۔ اب آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ یہ رات جو ہے اللہ پاک پہلے اسمان پہ تشریف لاتا ہے اور مخلوق کے دلوں پر نظر فرماتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے سب کی جو ہے وہ بخشش ہو جاتی ہے، سب کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ یہ اماں عائشہ نے یہ حدیث جو ہے روایت کی، وہ چند چیزیں جو وہ انہوں نے بیان بھی کر دیں، تو آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ 15 شعبان، نصف شعبان، شب برات کی فضیلت وغیرہ یہ ایک عورت نے بتائی ہے پوری امت کو، ورنہ کسی مرد نے نہیں۔ نبی علیہ السلام سے یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں امہات المومنین میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، اور انہوں نے فرمایا اب آپ اس لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب یہ طریقہ نہیں ہے اس رات گزارنے کا کہ بھئی عبادت کر لو، نہ تبدیلی بندے وچ آئی ہے، نہ انہیں صحیح طرح اپنے اعمال دی اصلاح کرنی ہے، نہ اگو کرنی ہے، وہ پھر اس طرح کا فائدہ نہیں۔ اور خاص طور پر جو اماں عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اللہ پاک تمام اپنی مخلوق پر نظر کرتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے جو معافی مانگ رہے ہیں، رحمت کی نظر فرماتا ہے سوائے چند لوگوں کے، وہ بھی آپ سن لیں تاکہ میں اور آپ ان میں سے نہ بنیں، ان میں سے نہ۔ نمبر 1 فرمایا اس عورت کی، اس مرد کی، مطلب یہ ہے کہ ساری رات بھی سجدے میں رہے، سارا دن روزے رکھے، اگر وہ ٹونا ٹوٹکا جادو عملیات یہ کرتی ہے یا کراتی ہے یا جو بھی ہے اس کا مسئلہ، فرمایا اس بندے کی، اس مرد کی، اس عورت کی بخشش نہیں، کہ یعنی اس رات بھی اللہ پاک اتنا ناراض ہوتا ہے اس پہ۔ کیوں؟ دیکھیں یہ بندہ، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، یہ جادو ٹونا عملیات کرانے، یہ پہلا دے ٹون دینے کوئی بندہ ملب ہے اس طرح دا جادو، یہ وہ فلانا تویز کردا ہے، انج ہو جاندہ ہے، او ہو جاندہ ہے، فلاں ہو جاندہ ہے۔ یہ جو بندہ ہے، یہ جڑا بندہ ہے، انہاں کولے نجومیاں کولے قسمت دا حال دسن واسطے، اے ہن تسی خود سن رہے ہو اور ساری زندگی تسی یہ سنے ہیں کہ 1 سال دا حساب کتاب اللہ پاک کنہ دے حوالے کردہ ہے، مثال اچ کے ہونا ہے، وہ کنہ دے والے ہوندہ ہے، وہ فرشتیاں دے والے ہوندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اگر مخلوق میں کسی کے پاس وہ طاقت اللہ نے دی ہوتی ہے حساب کتاب کی، کتنا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، وہ فرشتوں کے پاس ہوتی چیز۔ تو اے جڑے بیٹھے نے بالکل جنہوں نے کوئی ہوش مت نہیں، صرف توڑے واسطے پیسے لٹن واسطے، یہ بڑی پہنچی سرکار ہے، تو اے یہ ہے، تو وہ فلاں ہے، تو ڈمکان ہے، انہوں نے اپنا نہیں پتا کہ ہے ساڑھے کو لے،
ان کو تو خود نہیں پتا وہی کیا ہے. وہ تو فرشتوں کو اللہ پاک بتاتا ہے کہ اگلے سال کیا ہونا ہے، تو ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ تعلق پیدا کریں تاکہ آپ پر کوئی اچھی چیزیں آئیں. یہ جن کے پاس جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو تو خود کچھ نہیں پتا. اور اگر آپ کو شک ہے کہ نہیں انہوں بہت پتا ہوں تو اگی بھائی کہ جانا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ کوئی بندہ ٹر گیا میری گل یاد رکھ لو، وہ اتنا پوچھ لو کہ میری جیب وچ کتنے پیسے نے تے گھر میرے کتنے پیسے نے تے جی بینک اکاؤنٹ ہے تے بینک وچ کتنے نے. یہ تے تانوں نے دس رہا تے تو سمجھ لے انہوں کچھ پتا ہے. تے جے انہوں اے بھی کو نہیں پتا تہاڈی جیب وچ کی ہے تے تہاڈے گھر وچ کی ہے تے تہاڈا وہ بڑا حساب کتاب لا رہا ہے، میں تیرا اے کر دینا ہے، تیری ہن اے شے انج ہو جانی ہے، تیری زندگی اے سور جانی ہے. وہ تباہی، نبی علیہ السلام فرمایا تباہی ہو رہی تھوڑی. کیوں؟ جڑے عملیات جادو ٹونا کرتے بندے یا کراندے نے، وہ کی کہتے ہیں؟ وہ شیطان کو لے جاندے نے، شیطان نو کہندے نے شیطان بابا اللہ پاک تے ساری مدد نہیں کر رہا، نعوذ باللہ تے تو ہی کچھ کر. کتنا وڈا ایک کفر ہے، کتنا وڈے ایک جرم ہے. کیونکہ جادوگروں کو جاندا تے یہی مطلب ہے. جدوں نبی علیہ السلام یہ فرما رہے نے میرا رب روزانہ تہجد دے ویلے تے اس رات جڑا ہے مغرب دے وقت ہی اللہ پاک پہلے اسمان تے تشریف لیا آمدے نے کہ بھئی کوئی مسئلہ ہے تے دسو، کوئی پریشانی ہے دسو، کوئی گناہ نے توبہ کرنی ہے دسو. تے پھر جڑا بندہ پھر ادھر ادھر جائے وہ پھر اللہ نو تے اللہ دے نبی نو چھڈ کے وہ ادھر جا رہے ہیں. لیکن کوئی ساڈا بھی وچ لالچ ہوندا ہے، اسی کہنے ساڈا کم ہو جائے، پاویں الٹا ہی لٹک جائے بندہ بعد ہی ساری زندگی روندا رہے، کام ہو جائے. کام نہیں، کام خراب نہیں. یہ فرمایا کہ ایک تے اس بندے دی بخشش نہیں، اس رات بھی توبہ کر لے ہو بھئی میں نہیں یہ عمل کرانا کراواں دا. یہ اگر ضرورت ہے اللہ پاک کو منگو، 2 نفل پڑھ کے مسنون اذکار نبی علیہ السلام نے دسے نے. دیکھو اے دے وچ لکھے ہے پورا بھئی کوئی ضرورت ہے 2 نفل پڑھو، اے دعا منگو، اے صبح شام اپنی حفاظت کرو، رزق دی برکت ہے، اولاد چاہیے. سارے اعمال تے اللہ پاک فرشتیاں دے حوالے کر دینا ہے، اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے یہ چیزیں ساری. من بندوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں نیک لوگ ہیں، ہاں وہ دعائیں کرتے ہیں، ان سے دعا کرانی چاہیے. دوسرا فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی جو تعلقات توڑ کے رکھتا ہے. وہ سانو کہ اسی تے اپنے گھر کھانے ہیں، اسی کسی نو کہ سمجھنے نہیں، اسی وسنا تے نہیں، جانا تے نہیں، اسی فلانج ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی پڑوسیاں نال بھی رشتہ داراں نال بھی قطع تعلقی نبی علیہ السلام فرمایا جڑے قطع تعلقی کیتی ہوندی ہے، جانا آنا بند، روٹی روزی بند، حال چال بند، فون بند، میسج یہ وہ دنیاوی وجہ نہ چھوٹی چھوٹی چیزاں نہ اے ہو گیا وہ ہو گیا. فرمایا وہ اس بندہ اللہ پاک نو وہ پسند نہیں بندہ. کیونکہ جدو رشتہ داری اللہ پاک نے پیدا کی تھی نا تو رشتہ داری جڑی بڑی پریشان ہو گئی. کوئی اللہ نے ہر ایک نو شکل دیتی. یہ پہلا دی گل کر رہے ہیں، پہلا یہ اسی پیدا ہی نہیں ہوئے، انسان ابھی بنے ہی نہیں تھے. تو نبی علیہ السلام نے متفق علیہ حدیث ہے فرمایا کہ رشتے ناطے کو اللہ نے پیدا کیا تو رشتے ناطے ایک شکل میں آ گیا، اس کی ایک صورت بن گئی انسان کی طرح سمجھنا. وہ کہنے لے کہ اللہ تو منو پیدا تو کر دیتا ہے تو جڑے میرے ہاتھ کٹن دے، منو کٹن دے، منو میرے زخمی کرن دے، میرا کیا بنے دا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جیڑا تنو کٹے دا، یعنی قطع تعلقی جڑا رشتہ داری توڑ کے، تعلقات توڑ کے، ناراضگیاں بنا کے رکھے دا، میں اپنے انعامات تے رحمتاں دا تعلق بھی اس نال توڑ لاں. اس وقت یہ ایڈا وڈا جرم ہے. یہ سمجھو بندہ اللہ دی رحمت نالو کٹ رہا اپنے آپ نو. جی رشتہ دار برا ہے اچھا ہے، سلام دعا خوشی غمی تے آنا جانا. چلو زیادہ روز بہ کے چاول نہ کھاؤ بشاک، مطلب اگر روز روٹیاں نہ کھاؤ بہ کے، روز جو ہے پاپڑ نہ کھاؤ، لیکن جو ہے خوشی غمی تے جانا، سلام دعا کرنا، مطلب کوئی چیزاں مطلب حال چال پوچھنا، اتنا تعلق جو ہے وہ ضرور مطلب کہ بندے نے رکھنا ہوتا ہے. پھر نبی علیہ السلام فرمایا جیڑا توڑے اودے نال بھی جوڑ کے رکھو. اس بونو مت دیکھو تسی اللہ دا حکم مان رہے ہو تسی تا اپنے. پھر نبی علیہ اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑ کے رکھے گا
رشتے داری کو جوڑ کے رکھے گا، میں اپنی رحمتوں اور انعامات اور فضلوں اور احسان کا تعلق اس سے جوڑ دوں گا، اس کی زندگی میں یہ چیزیں آ جائیں، اس کی عمر میں بڑھا دوں گا، اس کا رزق بھی بڑھا دوں گا، عمر بھی رشتے دار اچھے سلوک کرنا، عمر بھی بڑھے گی، رزق بھی بڑھے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ تسی جاؤ بہو کہ انہیں کہنا انہیں دو چار گلاں کرے دا انج نہیں انج ہے، تسی سنو، صبر کر لو، نظر انداز کر لو، اور کوئی اچھی گل۔ تے اے جڑی دوسرا عمل اما عائشہ نے فرمایا کہ جڑا بندہ جادوگر وہ کرنے کرانے والا اور قطع رحمی کرنے والا، تیسرا فرمایا والدین دا نافرمان، یہ والدین ناراض نے، جائز معاملے وچ بھی وہ گل نہیں سننا یا گل نہیں سننی، کیونکہ ماں باپ کولے ہوندے نے انہاں دی وہ قدر نہیں ہوندی بندے نوں، جڑی چیز کولے جو چیز پاس ہونا اس کی قدر نہیں ہوتی، جو چیز دور ہو اس کی قدر ہوتی ہے، دور دیا چیزاں دی قدر، دوجیاں دی قدر، اے میرا فرینڈ ہے، اے میری سہیلی ہے میں اودے کولے جانا ہے، اے میری کزن ہے، اے میرا بلکہ اے فلانا ہے۔ تو جو کول نے جنہ دے جنتاں جنہ دے قدماں دے تھلے نے انہاں دی قدر نہ کرنا، ہاسو تے نافرمانی کرنا، جوڑی اے پھر فرمایا اللہ پاک کہتے ہیں جدو اے اس نہ ہی دیچ انسانیت نہیں ہے، جس انہیں پیدا ہویا ہے اے اودا بھی نہیں، تو اے کس طرح دا بندہ ہے۔ اس طرح ہی فرمایا کہ جنہوں نشے دی عادت پئی ہے، اے سگریٹ، بیڑی، چرس، فیم، شراب، انہاں تو جڑا بندہ عادت چھوڑ نہیں رہا او دی بھی نہیں، کیونکہ انہوں یعنی اس نے خراب ہی کرنا اپنے آپ بھی دوسرے انہوں، اور نال ہی فرمایا کہ او عورت یا مرد جڑا ایسیاں گلاں کردے نے جی دی وجہ نال بندیاں دے تعلقات خراب ہو جانا، وہ گل سچی بھی ہوئے تے مت کرو، تو انہوں پتہ ہے اس گل نال یہ اللہ اور تسی جان دے ہو کہ اے گل اگر میں کیتی اینا میاں بیوی دے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں رہنے، اینا برادری دے تعلقات ٹھیک نہیں رہنے، میرے خاوند نے جا کے لڑ پینا ہے، میرے بھرا نے جڑا ہے ہو جانا ہے۔ یہ تونوں پتہ ہوندہ ہے، بندے نے اتنی عقل اللہ نے دیتی ہوندی ہے کہ اے گل میں کران دا یا کران دی تو ادھا تعلق ادھا کی ہونا ہے۔ ایسی گل فرمایا جڑے بندے ایک دوجے نو پہچاندے نے کردے نے، اما عائشہ نے فرمایا کہ انہاں بندیاں دی بخشش نہیں جس وجہ نہ تعلقات بندیاں دے خراب ہو جانا، وہ سچی گل بھی ہوئے تے اپنے کولے رکھو، بلکہ اس جھوٹ نو پسند کیتا گیا جدہ صلح کرا دے بندیاں نے۔ ایک حدیث ہی چاہتا آپ نے ایسا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دو بندیاں درمیان اچھی صلح کران واسطے کوئی اگر ایسی گل اچھی بھی کر دینا جڑی انہاں نہیں کیتی انہوں بھی ثواب ملتا، تے جے سچی گل کرو دے تو بندیاں دے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو وہ سچ دا بھی تنوں گناہ ہوئے۔ یہ چند چیزاں وہ نے، اور ہن آخری گل ہے کہ اس رات نو کس طرح گزارنا ہے یا کس طرح گزارنا ہے۔ راتی ساری بشک عبادت نہ کرو، چند گھنٹے کرو لیکن کم دی کرو، کوالٹی دی کرو۔ ہوں دیکھو نا ایک رات ہے توڑے کو لے آ جاندے امی جی میں توڑی خدمت واسطے آئی ہاں، بیٹی ہے توڑی آگئی، اچھا میں توڑے پیر دبان دیا آج راتی توڑنوں میں جڑا مونڈے دبان دیا، اچھا تھی ہے ٹھیک ہے، وہ آندھی ہے وہ اتھے بیٹھی ہے، انہیں اپنا فون لیا وہ فون تے لگی ہے، امی اری اتھے لیٹے ہیں، اچھا کوئی اپنا ادھے گھنٹے بعد ایتی ہے پانی لیا دی امی لیا ہونی، اچھا میں دے توڑے بات ہی بیٹھی ہیں، اچھا وہ دے بعد جو ہے ادھے گھنٹے بعد پانی لیا دی ہے، پھر آندھی ہے، پھر وہ ایک دو ہاتھ ماریا کٹیا تھوڑا جا، پھر جڑا اپنا اتھے فون تے لگ پہ ادھر ٹر گئی، انج دی نہ ٹائم تے کھانا دیتا نہ کوئی والترہ کٹیا، وہ چاہے وہ ساری رات بھی آئیں دی لانگ جائے تو ماں نے یا بندے کہنا بھی یہ کیا طریقہ ہے، یہ نال تے بہتر ہے کوئی 10 منٹ تو والت ہاتھ مار دی کوئی کٹ دی کوئی پیر کوئی مونڈے میں بھی رام نہ سون دی، بس یہ انج دی عبادت کرنی تسی اس دی ساری رات نالوں زیادہ بہتر ہے پاویں گھنٹہ دو ہی کر لو، لیکن حضوری دی کوالٹی دی اور سچی نیت نال خوش باش ہو کے شوق دے نال گھنٹہ ڈیڑھ دو بھی کافی،
اور ایویں بیٹھیا رہنا گلاں کردیا رہنا ادھی نیندر آئی ہے اچھا جی میں نفل پڑھنی ہے نفلاں اے کرنا ہے وہ کرنا ہے ادھر ٹر گئے تھوڑی دیر بعد گلاں کر لیاں کچھ ادھی غیبت ہو گئی چگلی ہوئی وہ تو الٹا بندے نو کہندے لینے دے دینے پڑ گئے اس واسطے اے عمل نے کچھ لکھے اے ہن تانوں دے دتے جاندے جہے بزرگاں نے دسیا بھی اس راتی تسی کہ عمل کر سکتے سارے وڈا عمل تے میں دسیا تانوں کہ اپنے عمل درست کرو اپنی اصلاح اور نال وہ جڑی غلطیاں معاشہ نے دسیاں نے انہاں تو توبہ بندیاں کولو معافی صحیح طریقے نال اللہ پاک کولو اور آئندہ جڑا اس رستے تے چلن دا ارادہ یہ طریقہ محمدی جڑا ہے نبی علیہ السلام دا طریقہ کہ آج تو بعد میری زندگی دا مقصد اللہ دی ذات اودے کول ہی میں رہنا ہمیشہ واسطے کوئی بندہ تواڈے کول ہمیشہ نہیں رہن لیا نہ حامد نہ بیوی نہ بچہ نہ بیٹا نہ بھرا انہاں سارے نے چھڈ جانا ہے اللہ نے تانوں اپنے واسطے پیدا کیتا ہے تے تسی بھی اللہ نو اپنا بنا لو انہیں ہی تانوں سب کچھ دینا ہے تے اودے نال ہی تسی سارے رہنا قبر وچ بھی وہی حشر وچ بھی اللہ نہیں ہونا پل صراط تے بھی اللہ نہیں اور جنتاں وچ بھی اللہ نہیں اس واسطے اس نہ تعلق نہ دوجے باقی کوئی چھڑ گئے ہوندے کوئی کرجے ہوندے کوئی فوت ہو گئے نے ماں باپ کسے دے بھرا کسے دے کوئی یہ چیزاں نہیں مطلب اتنی پائیدار کہہ لو ہاں ادھے چونہ تسی دیکھو میں تھوڑا جا دسدا ادھے عمل راتی کے کرنا ہے یہ نصیحت ہے بزرگاں دی نبی علیہ السلام دی تعلیمات و مخوض کہ بھئی لکھیا ہے کہ بہت سارے مہینے گزر رہے نے دن جڑے نے تیزی نال اڑدے جا رہے ہیں یہ دنیا آندھی کی طرح ہے لوگ سوکھے ہوئے پتوں کی طرح ہے یعنی دیکھو نا ٹائم گزر رہا ہے آج یہ کل ہو گئے نے آج یہ جنازہ ہو گیا ہے آج یہ ہو گیا آج فلانا تو زندگی گزر رہی ہے پہلا آپ چھوٹے تھے اب آپ بچے سے پھر بڑا ہو گیا جوان جو ہے وہ بڑھاپے پہ جا رہا ہے یہاں تک کہ یہ ساری کی ساری جا کے ہر چیز نے رک جانا ہے قیامت کے دن جا کے جہاں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہل بھی نہیں سکے گی اب تو ہر چیز ہل رہی ہے نا دیکھو نا زمین اسمان بندے جا رہے نے آ رہے نے کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے ایک دن آنا ہے ہر چیز بریک لگ جانی ہے زمین اسمان بھی ختم ہر چیز میں 2 قدم بھی کوئی بندہ اٹھا نہیں سکتا یہ تیز ہوا اور آندھی لوگوں کو مختلف طریقوں سے بکھیر دیتی ہے یعنی یہ جڑی دنیا دے حالات نے یہ جس طرح آ رہے نے وہی اسی مطلب جا رہے ہیں لیکن اصل بندے ہونے کے جڑے وہ کھڑے رون اور دین تے قائم رون اللہ پاک تعلق قائم رکھن ٹھیک ہے دنیا پریشانیاں بھی آندیاں نے چیزاں آندیاں نے ان کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی پیروی کرتے وہ نے آج بھی نبی علیہ السلام دی آواز سن رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام سانو کدھر بلا رہے ہیں وہ ان جگہوں کی طرف سفر کرتے ہیں جہاں نبی علیہ السلام تشریف لے یعنی جس راہ تے حضور علیہ السلام ان کو بلا رہے ہیں وہ ان راہوں پر چلتے ہیں تو یہ مہینہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا ہے یہ ان کی یاد کا مہینہ ہے 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی تقدیر کے فیصلے نیچے بھیجتے ہیں خوش قسمت یا بد قسمت ہونے کی لسٹ میں ان کے نام شامل کیے جاتے ہیں یا ادھر سے نکال لیے جاتے ہیں مخلوق کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے وغیرہ جو میں ساری گال تو دس دیتی ہے ان عمل دسنے نے کسی کرنا کیا اس رات وچ زیادہ نہیں تے 8 رکعات نفل جڑے نے وہ پڑھنے نے پہلے 2 رکعات صلاۃ التوبہ توبہ دے نفل ہے دیکھو نا لکھے توبہ اے جڑا پیپر دینا ادھے تے بھی لکھے ہے 2 رکعات صلاۃ توبہ ماضی کی گئی تمام کمیوں کوتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگیں اور آنے والے وقت میں بھی ہر سانس کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے یعنی توبہ ایویں نہیں بھائی 2 نفل پڑھ کے تے آخیا نہیں وہ اس طرح ہو توبہ ہوئے کہ پوری زندگی تسی دیکھو کیتے ہیں کیا کیا ہوا ہے اس میں جو کمی کوتاہی ہے معافی مانگنا اور ساتھ یہ بھی کہنا یا اللہ اگلی زندگی میں جو غلطیاں ہیں ان کو مجھے معافی دے دے ماضی کی بھی معافی مانگے مستقبل کی 2 رکعت پڑھ پھر جو ہے 2 رکعت صلاۃ
شکر نماز شکر ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ ਪਿਛਲੀ तमाम ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ihsan ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ ਥਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਫਲ ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਦੇ ਪੜੇ ਕਿ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂ रहनुमाई मनो हर मामले में सही रहनुमाई फरमाई ये साल उसके बाद आखिरी 2 रकात नमाज हाजत जरूरतां दी नमाज तो दुआ करे कि वो हमेशा हमें अपनी रहमत के साए में रखे जरूरत की सब चीज़ों से नवाजे हर इस चीज़ से जो हमारे हक में बेहतर है ताकि हम बहुत अच्छी हालत में इस दुनिया से जाएं तो 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के या अल्लाह अपनी रहमत नाल सारिया ज़रूरतां पूरियां फरमा और वो चीज़ें हमें अता फरमा जो हमारे लिए अच्छी हैं ये उन 2 रकात नमाजा उन्होंने तो बाद फिर मंगना की है वो भी तुम दस रहे हैं वो तो बाद 10 दफ़ा दरूद शरीफ ये देखे लिखा हुआ ऊपर देखे इस स्क्रीन की तरफ 10 दफ़ा कलमा शरीफ 10 दफ़ा आयत नमाज तो बाद नफलों तो बाद आयत करीमा 10 दफ़ा इस्तग़फ़ार 10 दफ़ा ये दुआ रदीतु बिल्लाहि 10 दफ़ा वला हौला वला कुव्वता और 10 दफ़ा फिर दरूद शरीफ ये जिस वक्त पढ़ना है तो सवर सोचना के है खाली देर रख के नहीं पढ़ना पढ़ रहे हो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल पढ़ो तो सोचो के तसव्वुर करना चाहिए कि बंदे की जो गुजारिशात जी बंदे ने जी अर्जा की वो अल्लाह की तरफ जड़ियाँ जा रही ने माफ़ी नामा शुक्र हदायत रहनुमाई वो तसव्वुर करे कि अल्लाह पाक का नाम ऊपर लिखा हुआ है और आपके जिस्म से टकरा रहा है यानी उसका नूर आ रहा है और आपकी रूह को अल्लाह की याद में जिंदा कर रहा है आपका दिल अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है आपके पूरे जिस्म में नूर दाखिल हो रहा है हर लुआ लुआ अल्लाह अल्लाह कर रहा है ये सोचना यानी उहदे तो अलावा बंदे नूं चाहिए कि 10 मिनट मुनाजात करे ये जी इस पे भी लिखा हुआ है यानी जिक्र और मुनाजात 10 मिनट मुनाजात और 20 मिनट जो है वो जिक्र जो है अपना अल्लाह अल्लाह का जिक्र करे और 20 मिनट जो है रदी तो जी अगे दुआवां लिखियां ने अगे आ रही ने अल्लाह ए देखो अल्लाह अल्लाह का 20 मिनट जिक्र 20 मिनट जो है तकरीबन ए दुआ और फिर 100 दफ़ा ए इस्तग़फ़ार 100 दफ़ा दरूद और सलाम तो ए अमल ने इदे जी दुआ है ये इतनी ज़बरदस्त है ए जी रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीन व मुहम्मद नबियन ये फरिश्ते जदों सुनते ने बंदे को कबर चो वापस टुट जाते कहते नहीं ये पूछने की जरूरत ही नहीं ये इतनी अफजल दुआ है ये बंदा जिन्हें जिंदगी से ईमान रखे कि मैं राजी हाँ कि अल्लाह मेरा रब है इस्लाम मेरा दीन है और नबी अल्लाह तो ये फिर बस यही तो बंदे ने पढ़ना है तो फरिश्तियां ने कहना ये को पूछो ना ये तो पहला ही सब कुछ जानना ये वो दुआ है हम जितनियां मैं तुहानूं दसियां ने चीज़ां ये सारियां ऐसे लिखियां ने एक एक पेपर अपना नाल लैके तो फिर राती अपना बैठ के जिक्र दसिया उन्हां तो तौबा जिहड़ियां मैं पहले आपको बताया उन अमाल से तौबा और इस्तग़फ़ार और अल्लाह पाक को ये दुआ करना कि अल्लाह पाक जो भाई थोड़ा साल अल्लाह बेहतर वो साल थोड़े अमलों के मुताबिक जिस तरह की थोड़ी नीयत है उस तरह उन्हें गुजरना है अल्लाह पाक मनो भी तो तौफीक अता फरमाए उन्हें कुछ सवाल जवाब ने कुछ लोग उन्हें बैत करनी है वो तो इधर बैठे इनको इंशाल्लाह बैत करते हैं और सवाल बिस्मिल्लाह जितने वक्त मैं जवाब दे रहा हूँ अगर कोई और भी है तो वो सोच लें तज़किया के बगैर इस दुनिया से चले जाएं तो तब भी कामयाब हो सकते हैं ये तो दोज़ख भी जाना कामयाबी है तो फिर तो हो सकते हो तज़किया का माना ये है कि बंदा शिरक से पाक हो गुनाहों से पाक हो मतलब यानी गंदगी से उसका दिल जो है हसद बोझ से पाक होता है जिसका दिल भी में भी तकब्बर है हसद है बोझ है ज़ुबान भी गलत है आंखें भी गलत है तो वो कैसे बंदा कामयाब होगा वो तो कामयाब नहीं तो अल्लाह पाक ने इसलिए फरमाया कद अफ़लह मन ज़क्काहा कि जिसने अपने आप को साफ कर लिया बुरे कामों बुरी सोचों बुरे अमल से वो कामयाब है
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے گندا کر لیا اپنے نفس کو وہ ناکام ہو گیا۔ اچھا، اگر بچے کے کان میں اذان نہ دی ہو تو وہ کہاں دفن کرنا چاہیے؟ اذان میں کان جو ہے یعنی اذان دینی چاہیے، تو اگر نہ بھی دی ہے، بھول گیا مثلا بندہ، تو مطلب پھر بھی اس کو وہیں مسلمانوں کے قبرستان میں ہی جو ہے دفن کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور مائی ہوا، اماں ہوا رضی اللہ عنہا کی پیدائش کے بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ وہ کس سے دنیا میں آئے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، قدرت سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے فرمایا کن، اور ان کے اندر روح پھونکی اللہ پاک نے اور وہ زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں بائیں طرف جو ہے ان کو لگا کہ کوئی چیز نکل رہی ہے، وہ کوئی چیز تھی، ایسی لگتا تھا کہ کوئی شے ہے۔ جنت میں آپ موجود تھے، وہ چیز وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، یعنی وہ چیز جو ہے، تو اس کے اندر سے جو ہے وہ ایک مخلوق نکل آئی، اور وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں ہی وہ بڑی ہو گئی، وہ حضرت حوا بن گئی۔ اس لیے کہتے ہیں نا وہ آدم علیہ السلام کہ عورت پسلی سے پیدا، وہ پسلی، یہ پسلی ہے نا جو ہوتی ہے بائیں طرف، تو بس اللہ پاک نے جس طرح ماں کے پیٹ سے اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، حضرت حوا کو بھی ماں باپ کے بغیر، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو پیدا کیا۔ اور دنیا میں کس طرح کیسے تشریف لائے؟ وہ جنت میں رہتے تھے، اور وہ دنیا میں پھر اللہ پاک نے ان کو بھیج دیا تاکہ تسی اسی بھی آ سکیے، اس واسطے بھیجا انہوں نے، کیونکہ جنت میں تو یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ ساری ہم جو اولاد ان کی آئی ہے تو اسی لیے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے۔ طریقہ محمدیہ کورس جن بہنوں نے شروع کیا ہے ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ کی مدد حاصل ہو، اور سرایہ عالمگیر والی سسٹر کے لیے بھی۔ ہاں انشاءاللہ، دیکھیں جو بندہ اللہ پاک کا کام کرتا ہے اللہ پاک اس کا خود خیال کرتا ہے، اللہ پاک کا کام کرتا ہے، دین کا کام، اللہ پاک اس کا خود خیال کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے دین کا کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ برکت جو ہے وہ ملتی ہے۔ میں بھی دعا گو ہوں، اگر بیعت ہوئے ہوں اور ذکر کرنے کو ملے، ایک دن ذکر چھوٹ جائے تو کفارہ، اگر ذکر بندے سے نہیں ہو سکا، وہ جس طرح نماز قضا پڑھتے ہیں وہ اپنا پھر کر لے، کسی اور ٹائم کر لے۔ کسی کی طبیعت خراب ہے، چلو اللہ پاک شفا بہتری فرمائے، بھائی کے کوئی مکان کی دعائیں، تو یہ اللہ پاک تو بڑی رحیم کریم ہستی ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں کتنی توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں سباب دینا کرنے کے، جیسے اللہ نے ہمیں جسم دیا ہوا ہے، زبان دی ہوئی ہے، ٹائم دیا ہوا ہے، پیسہ دیا ہوا ہے، یہ ساری اس کا نام توفیق ہی ہوتا ہے۔ تو یعنی توفیق مطلب اللہ پاک نے کرم کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ ہاں دعائیں بھی انشاءاللہ، وہ آج رات عبادت کی رات ہے، تو آپ انشاءاللہ خود بھی دعائیں کریں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، کسی کے ابو جی کے لیے کسی نے والد صاحب کی دعا کے لیے کہا ہوا ہے، کسی نے اپنے آمند کے لیے کوئی کاغذ کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ان کو بہتر سبب بنائے اور جلدی اپنے خاندان بھی بچوں کے ساتھ ان کو اکٹھا کرے۔ جسم بہت درد کرتا ہے، دل کرتا ہے گھر چھوڑ کے کہیں چلے جاؤں، تو یہ ادھے نال ٹھیک ہوتا ہے تو ٹوٹ جاؤ، کرما لے بھائی۔ وہ جسم درد ہوتا ہے تو آرام کرو، اپنا کوئی دوائی لو، اللہ کو دعا کرو، گھر چھوڑ کے جائے تو کوئی حل نہیں۔ باہر ویسے ٹھیک ہو جائے گا، کسی نے 2 کانٹی ماریاں تو دوسرا درد ٹھیک ہو جائے، کدھر پھر رہے ہو؟ تو جب کوئی درد کی تکلیف ہو اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ دوائی کو ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا مطلب یعنی اور تھوڑا سبق علاج ہے، مطلب مختلف چیزوں کا،
بندے بیمار ہوتے ہیں، درد بھی ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا کوئی علاج ہے، پھر کوئی برداشت کرنا پڑتا ہے. کئی لوگوں کو کرونا ہو گیا، میں خود بیمار ہو گیا تھا، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، تو اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. بہت گناہ بندے کے معاف ہوتے ہیں. جو ہتھوڑے اور جو سزا قبر میں ملنی ہے، اس میں یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو کوئی تکلیف جو دنیا میں پہنچتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ کنڈا بھی فرمایا چبھ دے تو ادھی وجہ نال ادھے گناہ معاف ہوں جائے. تسی یہ سمجھو کہ خوش قسمت ہو کہ توڑے درجے بلند ہو رہے ہیں یا توڑی غلطیاں وہ جڑی جہنم دی اگ تو بچ رہے ہو تسی اتنے وڈے عذاب تو. وہ کیونکہ ساڑھے سامنے نہیں ہے، وہ کیونکہ ساڑھے سامنے نہیں، اس واسطے سانو یہ زیادہ لگ رہے ہیں. دیکھو نا، ایک بندہ بیٹھے ہے ہتھوڑا لے کے، تلوار لے کے، وہ کہندا جی میں کٹنا ہے تھانوں. دوسرا ڈنڈا لے کے کہتا جی ایک ڈنڈا کھا لو کانڈی چ تو یا اے تلوار. تسی کیا کہنا ہے؟ تسی کہنا ہے ڈنڈا ہی تانوں اچھا لگنا ہے. پھر کیوں؟ وہ تلوار نظر آ رہی ہے، وہ نال تے میں کٹ جانا کوئی چیز میری، اور ڈنڈے نال درد ہونا صرف، تو ڈنڈا بھی ڈنڈا ہی مار دے، منو بڑی نعمت ہے بھی. اسی طریقے نال سمجھو کہ جڑی وڈی چیز عذاب ہے، وڈی تکلیف تو اللہ بچان واسطے چھوٹی پائے تاکہ بندے دے جڑے نے گناہ انہوں آخرت وچ تکلیف زیادہ نہ ہوئے، عذاب زیادہ نہ ہوئے. تو انشاءاللہ تسی اللہ پاک کول بھی مراقبہ شفا ہے. دیکھو نا، یہ مراقبہ شفا ہے، نہیں ہے جنہوں یعنی جسم میں درد ہے تو یہ مراقبہ شفا کا طریقہ بہنوں سے سیکھ لیں، اپنا اساتذات سے وہ کریں. لیکن گھر کرو نہ نسیو، اے کام نہیں ٹھیک، باقی ٹھیک. اچھا اور کیا ہے؟ اچھا، گھر میں خون کے سرخ اور پیلے رنگ کے چھینٹے بھی ملتے ہیں، دعا کریں وظیفہ. وہ دیکھیں یہ خون وغیرہ کا فکر نہ کہ توڑے بچ 5 لیٹر خون کو مدا پہ ہے تے 5-6 چھیٹے ایتھے پہ کوئی حرج نہیں. یہ ایویں شیطانی کر دے نے بندیاں نو ڈران واتے بھئی ادھر خون سٹ دیتا ہے، وہ کر دیتا پہ خون جو ہے. آکھو میرے بھی اندر بھی 5 لیٹر چل رہے سٹی آؤ. تسی اپنی حفاظت کرو. حفاظت دا کیا مطلب ہے؟ کدے کو تسی بچو دے، سپ نو آکھو منو نہ کٹی، کتے نو آکھو منو نہ پونکی، بلی نو آکھو منو میاؤں نہ کریں، کرونے نو اس طرح کنا کو بندہ نہ کرے. وہ دے نال بہتر ہے تسی اپنی حفاظت کرو. نبی علیہ السلام دی دسیاں دعاواں صبح شام اپنی حفاظت ہی بیٹھے رہو. تسی آپ کو لگے رہو، خون دے چھٹے بھی آندے رہو، جے کوئی مرضی آندہ رہے، جدو تانوں کچھ ہونا ہی نہیں، اثر ہی کو نہیں ہونا. حفاظت وچ فرشتے بندے دی حفاظت کر رہے نے، نور بندے دی حفاظت کر رہے ہیں، تے بس وہ کچھ نہیں. اس واسطے دی فکر. لیکن اے لے جو کتاب تسی صبح شام جڑے کم از کم جڑے تلاوت کرو، پھر وہ بندے دی حفاظت ہو جاندی ہے. باقی کوئی اتنی کو خطرناک گل نہیں. یہ بندے ویسے ہی ڈران واتے، کچھ کوئی انڈے سٹ رہے ہے، کوئی کچھ کر رہے ہے. تو جے اللہ تو نہیں بندہ ڈردا تو انج ہی ڈرے دا، کدے انڈے تو ڈر گیا، کدے چھٹیاں تو ڈر گیا، کدے کچھ کدے کچھ. تو جے اللہ تو ڈردا انہوں کوئی پرواہ نہیں. وہ کہندا شیطان ہون، جن ہون، جو مرضی، وہ بندہ اللہ تو ڈر. یہ ساری چیزاں تاں ہی ڈراندیاں نے جس وقت بندہ اللہ پاک نو بھول رہے ہیں. بھائی کے پیپر جمع ہے انشاءاللہ. میں بھی دعا، آپ بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل نماز حاجت پڑھ کے دعا کریں 100 دفعہ. اچھا ہاں، شوہر کہتا ہے کہ میکا چھوڑ دو، لڑائی کرتا ہے، اس وجہ سے دعا. ہاں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، مطلب خامن ناراض ہو گیا آپ کے میکے سے، تو وہ کہتا ہے چلو وقتی طور پہ بندہ کہے بھائی چلو ٹھیک ہے جی، میں آپ کہتے ہیں تو میں نہیں جاتی، چلو اپنا یہ. لیکن جو نال ساتھ دعا بھی نماز حاجت 2 نفل پڑھ کے، اور یا مصرف القلوب، یا مصرف القلوب، یا اے دلوں کو پھیرنے والے، کہ اس کے دل کو بھی اللہ پاک نرمی فرمائے. تو آپ کہیں بس ٹھیک ہے بھائی میں، آپ کہتے ہیں تو میں نہیں جاتی، تو پھر وہ خود ہی انشاءاللہ وقت کے ساتھ. بعض دفعہ ایسے واقعات پیش ہوتے ہیں یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی نئی لڑائی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا. والد کی مغفرت کے لیے دعا، بیٹے کے قادر ان کے لیے بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، نوکری کے لیے بھی، اور ماشاءاللہ اور بھی ہیں.
خواب کی تعبیر. اچھا یہ بھی نانا ابو خواب میں ملے ہیں، 2000 روپے دیے ہیں اور کہا کہ میرے لیے بسکٹ لے کے آئیں، اس کی تعبیر بتا دیں. اچھا نانا ابو خواب ملے ہیں، 2000 روپے دیے ہیں، وہ کہا کہ میرے لیے. اور دیکھیں بسکٹ جو ہے یہ یعنی جب خواب میں نظر آتے ہیں تو دنیا میں یہ ظاہری طور پر بندہ غذا کھاتا ہے. روحانی دنیا میں بسکٹ کیا ہے؟ وہ نیک عمل ہے. وہ نیک عمل ہے جو بندے کو. تو وہ نانا ابو کہہ رہے ہیں بھائی میں جے زندہ ہے تو تینوں اتنے پیسے تیری اتنی چاہ کرتا رہے تو منو بھول ہی گئے ہیں بھائی. میں نے کوئی دعا بھی نہیں کرتا تو یا کر دی یا نیک عمل کوئی دعا نہیں کرنا، مقبر تے نہیں جانا. تو وہ کہہ رہے ہیں 2000 روپے دیں بھائی. ظاہر ہے جس وقت تو زندہ ہے وہ کچھ نہ کچھ تو دیندے لیندے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تم ہی ان کو خیال کر بھائی، نیرے ہی بھول گئے ہو. تو بھائی تو بسکٹ کا مطلب کل شریف ہی پڑھ کے جڑا وہی بخش دو، چلو اور کچھ نہیں دے. اچھا یہ وہ یعنی یاد کرا رہے ہیں تمہیں اپنی محبت دا پیار دا. اچھا جی اچھا خواب میں کسی نے لکھا کہ جوتے چوری ہو جاتے ہیں، میلاد میں آتے ہیں یا جوتے چوری ہو جاتے ہیں اور ہر طرف گندے پانی نظر آتا ہے کنویں کی طرح گہرا. تعبیر بتا دیں. دیکھیں نبی علیہ السلام کی میلاد یہ ایک خوشی کی بات، ایک اللہ کو کی عظیم رحمت اس دنیا کو حاصل ہونا اور بندے کا یعنی یہ دیکھنا کہ اس کے جوتے جو ہے وہ چوری ہو جاتے ہیں، ہر طرف گندلا پانی یعنی نظر آتا ہے کنویں کی طرح گہرا. تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ جب بندہ میلاد کی مجلس میں جاتا ہے تو اس کا جو گند ہے، اس کے جو گناہ ہے، وہ بابرکت مجلس ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں. تو بھائی جس طرح گندلا پانی نظر آیا آپ کو، وہ بندے کے گناہ دھل کے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ صاف ہوتا ہے. اور جوتوں کا جو ہے یعنی چوری ہونا وہ اس طرف اشارہ، جوتے چلنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یعنی جوتا جو ہے یہ چلنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو چوری ہونے کا مطلب بھائی کوئی یعنی لے گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ اشارہ اس طرف ہے کہ آپ بری مجلسوں، بری محفلوں، گانا بجانا یا اس طرح کی جو پشتانی بعض دفعہ شادی فنکشن ہوتے ہیں جی، یہ مائیاں ہو رہی ہیں، یہ مہندی، اس میں غلط چیزیں. تو جوتے چوری کہ بھئی آپ میلاد کی مجلس میں آئے ہیں تو آپ اچھی مجلسوں میں جایا کریں. بری مجلس کے لیے آپ کے پاؤں ہی سمجھے ہیں نہیں، جوتے ہی ہیں نہیں، یہ نہیں کرنے. مطلب یہ کہ بری مجلسوں سے بچیں اس میں. اور اس میں جو ہے آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کے جو ہے گناہ جو ہے وہ معاف ہوئے محفل میلاد میں آنے سے جو ہے. اللہ پاک جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بہت شکریہ. آپ جو ہے انشاءاللہ ایک تو ذکر کی اجازت دے دیں جنہوں نے ذکر طریق شروع کرنا ہے، اور جنہوں نے بیعت بھی کرنی ہے وہ بھی ذکر کی اجازت لے لیں، اور پھر جو ہے کٹھے ہی تھوڑا سا ذکر کر کے پھر دعا کر دیتے ہیں. وہ بیعت والی چادر لے آئیں. اور تو نہیں کسی نے کچھ اور کوئی گال پوچھنی ہے تو پوچھ لو. ہیں بیعت والے ادھر بیٹھ کے چادر دبی دے دیتے ہوں. ہوں بس خاموشی نال تسی انہیں توجہ رکھنی ہے، کیونکہ ان دعا کرنی ہے ذکر کر کے، تاکہ دعا یعنی قبولیت ہوئے. آپس وچ دیکھو ان گلاں نہیں کرنیاں، اللہ پاک نہ کرنیاں نے. دعا دا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک نال گلاں کرنیاں نے. وعلیکم السلام. ہاں ہاں بیٹھ سکتے ہیں، جو بھی جس نے بھی ہونا وہ آ جائے ادھر قریب بیٹھ جائے. جی انشاءاللہ. بسم اللہ. ہاں یہ چادر جو ہے نا یہ پکڑ لے بس اس کے لیے. بسم اللہ.